عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلح تنازعات کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ فوجیں پیش قدمی کرتی ہیں، دشمن پسپا ہوتا ہے اور آخر میں کوئی ایک فریق فاتح قرار پاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جدید دور کی جنگیں شاذ و نادر ہی اس طرح ختم ہوتی ہیں۔ آج کی جنگیں اس وقت اپنے انجام کو پہنچتی ہیں جب تین اہم ترین چیزیں ایک ساتھ جواب دینے لگتی ہیں۔ پہلا، اسلحہ کی سپلائی، دوسرا، معاشی منڈیوں کا استحکام اور تیسرا، سیاسی دباؤ۔ یہ وہ تین فیصلہ کن عوامل ہیں جو اصل میں یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ کتنے عرصے تک جاری رہ سکتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حالیہ جنگ کی مثال لے لیں۔ صرف پہلے 5 دنوں کے اندر ہی امریکہ نے تقریباً 800 پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائل داغ دیے۔ ذرا سوچئے، جب اسلحے کا ذخیرہ اتنی تیزی سے گرنے لگتا ہے تو ملٹری کمانڈرز کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ان کے پاس 2 ہی راستے بچتے ہیں، یا تو وہ اپنے حملوں کی رفتار کم کر دیں یا پھر دنیا کے کسی اور حصے سے اپنا اسلحہ منگوا کر جنگ میں جھونک دیں۔ پینٹاگون نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ امریکہ اس وقت ایشیا پیسیفک خطے سے اپنے میزائل سسٹمز ہٹا کر انہیں مشرق وسطیٰ میں تعینات کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی جنگی کارروائیوں کو جاری رکھ سکے۔ آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں جنوبی کوریا کے امریکی فوجی اڈوں سے لانچر پیڈ کو ہٹا کر مشرق وسطیٰ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف گلوبل مارکیٹس کا مزاج بالکل مختلف ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میدان جنگ میں کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ مارکیٹ کو صرف ایک چیز چاہیے اور وہ ہے استحکام۔ اگر انویسٹرز کو ذرا بھی یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ تنازع لمبا کھنچ سکتا ہے تو وہ فوراً اس کے معاشی نقصانات سے بچنے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ان نقصانات کے حقیقت بننے سے بہت پہلے۔ ڈیٹا سینٹرز بند ہونے لگتے ہیں، بڑی شپنگ کمپنیاں اپنے بحری جہازوں کے روٹس تبدیل کر لیتی ہیں اور لوگ اپنا سرمایہ محفوظ جگہوں پر منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جیسے ہی ابنائے ہرمز بند ہوئی تو اس کا اثر صرف پیٹرول یا تیل کی قیمتوں تک محدود نہیں رہا۔ اس کی لہر نے مال برداری، خوراک کی قیمتوں، ہاؤسنگ اور یہاں تک کہ پانی فراہم کرنے والے بنیادی ڈھانچے کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ہماری آج کی جدید زندگی توانائی کی بلا تعطل فراہمی پر چل رہی ہے، اور جب اس فراہمی میں خلل آتا ہے تو اس کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں فوجی جرنیل صرف اپنے ٹارگٹس پر فوکس کرتے ہیں، وہیں سیاسی لیڈروں کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے، توانائی کا بحران کتنا سنگین ہو رہا ہے اور پوری معیشت کا کیا حال ہو رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بڑی بڑی سپر پاورز کو بھی بالآخر زمینی حقائق کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ جدید جنگ میں دباؤ کا پہلا اور سب سے بڑا نقطہ اسلحہ ہے۔ جنگ کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر امریکی فوج ایک ایسی طاقت لگتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ایسے میزائلز جو سینکڑوں کلومیٹر پر اپنے ہدف کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنا سکتے ہیں، سیٹلائٹس جو ہر لمحے کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں، اور ایسے فضائی دفاعی نظام، ایئر ڈیفنس سسٹم جو دشمن کے راکٹوں کو ہوا ہی میں تباہ کر دیتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جدید فوجیں سالوں تک بغیر رکے لڑ سکتی ہیں، لیکن اس سب کے پیچھے ایک انتہائی تلخ حقیقت چھپی ہے۔ جدید اور ایڈوانس ہتھیار بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مثلاً ایک ٹوما ہاک میزائل صرف دھات کا کوئی پائپ نہیں جس میں بارود بھرا اور اڑا دیا۔ اس کے اندر انتہائی پیچیدہ الیکٹرانکس، ایڈوانس گائیڈنس سسٹم اور ایسے پرزے لگے ہوتے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں سے ایک لمبی سپلائی چین سے گزر کر آتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے پرزے محدود تعداد میں بنتے ہیں اور انہیں بنانے والی کمپنیاں بھی گنتی کی چند ہی ہیں۔ یہی حال طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز، انٹرسیپٹرز اور جدید بمبار طیاروں کا ہے۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو آپ ان ہتھیاروں کو راتوں رات دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ جنگ کے آغاز میں یہ بات اتنی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ فوجیں اپنے ان ذخائر کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں جو انہوں نے سالوں کی محنت سے جمع کیے ہوتے ہیں۔ انہی ذخائر کی بدولت جنگ کے ابتدائی دنوں میں تابڑ توڑ حملے کیے جاتے ہیں، میزائلوں کی بارش ہوتی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم حرکت میں آتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسلحے کی کوئی کمی ہی نہیں ہے، لیکن ذخائر کبھی نہ کبھی تو ختم ہوتے ہی ہیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تب جنگ کا سامنا صنعتی اور مینوفیکچرنگ کی رکاوٹوں سے ہوتا ہے۔ فیکٹریاں جادو کی چھڑی گھما کر پیداوار نہیں بڑھا سکتی، اس کے لیے وقت چاہیے، ہنرمند افراد درکار ہیں اور سب سے بڑھ کر سپلائرز کے ساتھ طویل مدتی معاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کی ایک بہترین مثال SM-3 انٹرسیپٹر میزائل ہے۔ امریکی بحریہ اسے بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس کے مختلف ورژنز کی قیمت 10 ملین سے لے کر 28 ملین ڈالر فی میزائل تک ہے۔ اتنی زیادہ قیمت اس کی پیچیدہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے۔ ذرا تصور کریں، اس میزائل کو خلا میں جا کر ایک بیلسٹک وار ہیڈ کو ٹریس کرنا ہے اور کئی کلومیٹر فی سیکنڈ کی خوفناک رفتار سے اس سے ٹکرانا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی اور تیز رفتار گولی کو ہوا میں ایک گولی مار کر گرانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس قدر پیچیدہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے SM-3 کی پیداوار بہت محدود ہے۔ اصل تعداد تو ظاہر ہے خفیہ رکھی جاتی ہے، لیکن پینٹاگون سال بھر میں اس کے صرف چند درجن میزائل ہی خرید پاتا ہے۔ ایک اور مثال پیٹریاٹ PAC-3 انٹرسیپٹر کی لے لیں، جسے امریکہ اور اسرائیل ایرانی میزائلوں کو گرانے کے لیے کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک PAC-3 میزائل کی قیمت 4 سے 5 ملین ڈالر ہے۔ اتنے وسیع استعمال کے باوجود اس کی پیداوار بہت کم ہے۔ 2025 میں اس کی مینوفیکچرر کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے بمشکل 620 میزائل تیار کیے ہیں۔ بظاہر یہ تعداد بڑی لگتی ہے، لیکن جدید جنگی حکمت عملی یہ ہے کہ دشمن کے ایک میزائل کو یقینی طور پر گرانے کے لیے ایک سے زیادہ انٹرسیپٹرز فائر کیے جاتے ہیں، لہٰذا ایک طویل اور شدید جنگ میں یہ تمام ذخائر تیزی سے ختم ہونے لگتے ہیں۔ جنگ کا انداز ہی اب کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ایئر ڈیفنس کا صرف ایک رات کا آپریشن مہینوں کی پیداوار کو راکھ کر سکتا ہے۔ آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایرانی میزائل حملے کے دوران ایک امریکی اڈے سے درجنوں پیٹریاٹ میزائل فائر کیے گئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ 1 منٹ سے بھی کم وقت کا فائر پیٹریاٹ کی سالانہ پیداوار کا تقریباً 2% حصہ تھا۔ دنیا کی کوئی بھی جنگی مشین اتنے طویل عرصے تک اس رفتار سے کام نہیں کر سکتی۔ یہی اسلحے کی کمی ایرانی خیمے میں بھی موجود ہے، اگرچہ اس کی شکل ذرا مختلف ہے۔ یہ سچ ہے کہ ایران کے پاس مشرق وسطیٰ میں بیلسٹک میزائلوں کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے، جس کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے، لیکن میدان جنگ میں فائر پاور کا اندازہ صرف میزائلوں کی تعداد سے نہیں لگایا جاتا۔ اصل گیم لانچرز کی ہے۔ ان میزائل لانچنگ گاڑیوں کو مسلسل حرکت میں رہنا پڑتا ہے، چھپنا پڑتا ہے اور بار بار اپنی پوزیشن بدلنی پڑتی ہے۔ جیسے ہی کوئی میزائل فائر ہوتا ہے، سیٹلائٹ کے سینسر فوراً اس کی لوکیشن ٹریس کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لانچر خود ایک آسان ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ اگر دشمن ان لانچرز کی بڑی تعداد کو تباہ کر دے تو آپ کے گوداموں میں پڑے ہزاروں میزائل کسی کام کے نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ ایران نے سستے ڈرونز پر بھی زبردست سرمایہ کاری کی ہے، جس نے جنگ کی پوری معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ شاہد 136 جیسے ڈرونز ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کوئی بہت ایڈوانس چیز نہیں۔ یہ چھوٹے انجنوں اور عام سی الیکٹرونک سے تیار کیے جاتے ہیں اور ان کی قیمت 20,000 سے 50,000 ڈالر کے درمیان ہوتی ہے۔ کچھ کے مطابق تو یہ صرف 7,000 ڈالر میں بھی بن جاتے ہیں۔ جب ان سستے ڈرونز کا غول کسی علاقے پر حملہ کرتا ہے تو دفاع کرنے والے ملک کو مجبوراً ان پر کروڑوں ڈالرز مالیت کے انتہائی مہنگے انٹرسیپٹرز میزائل فائر کرنے پڑتے ہیں۔ یہ حکمت عملی آہستہ آہستہ دشمن کے فضائی دفاعی نظام کو تھکا دیتی ہے اور ان کے میزائلوں کے ذخیرے کو اتنی تیزی سے ختم کر دیتی ہے کہ فیکٹریاں انہیں دوبارہ بنا ہی نہیں پاتی۔ مختصر یہ کہ جدید جنگ اب صرف فوجی حکمت عملی کا نام نہیں، بلکہ یہ انڈسٹری اور پیداواری صلاحیت کا مقابلہ ہے۔ جنگ وہی جیتے گا جو اپنے اسلحے کی سپلائی لائن کو مسلسل بحال رکھ سکے گا۔ اب آتے ہیں آج کے دور کے دوسرے سب سے بڑے دباؤ کی طرف، جو ماضی کی جنگوں میں اتنا نمایاں نہیں تھا: گلوبل فائنینشیل مارکیٹس۔ جس لمحے دنیا کے کسی بھی اسٹریٹجک خطے میں جنگ کی چنگاری بھڑکتی ہے، صرف چند گھنٹوں میں توانائی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور شپنگ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے اور انویسٹر خطرات کا دوبارہ سے حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ حکومتیں ابھی کوئی فیصلہ کرنے کی میٹنگ ہی کر رہی ہوتی ہیں کہ مارکیٹ میں بھونچال آ چکا ہوتا ہے۔ یہ سب ہم ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آبنائے ہرمز کے قریب تجارتی جہازوں کے روٹس میں خلل پڑا، عالمی مارکیٹس میں تیل کی قیمتیں شوٹ کر گئیں۔ حکومتوں کو فوراً ایکشن لینا پڑا اور اپنے ایمرجنسی ریزرو سے تیل نکالنا پڑا تاکہ مارکیٹس کو یہ تسلی دی جا سکے کہ سپلائی کی کوئی کمی نہیں آئی۔ وقتی طور پر تو قیمتیں رک گئیں، لیکن اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ عالمی معیشت کتنی حساس ہو چکی ہے۔ اور بات صرف تیل پر ختم نہیں ہوتی۔ جب توانائی مہنگی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہونے لگتی ہے۔ مال برداری کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، فیکٹریوں میں چیزیں بنانے کی لاگت بڑھ جاتی ہے اور مہنگائی کا جن ایک بار پھر بوتل سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ معاشی جھٹکے فوج کی نقل و حرکت سے کہیں زیادہ تیزی سے پوری دنیا کی سپلائی چین سسٹم میں پھیل جاتے ہیں۔ مثلاً زراعت کو ہی لے لیں۔ فرٹیلائزر کی پیداوار کا بڑا انحصار قدرتی گیس پر ہے۔ گیس مہنگی ہوئی تو امونیا بنانا مہنگا ہو گیا، جو کھاد کا سب سے اہم اور بنیادی جز ہے۔
इसका सीधा असर किसान पर पड़ता है और कुछ ही महीनों के बाद मार्केट में गंदम, चावल, मकई जैसी बुनियादी खुराक की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। ग्लोबल एविएशन इसकी एक और बेहतरीन मिसाल है। मशरिक वस्ता का खित्ता दरअसल एशिया, यूरोप और अफ्रीका को मिलाने वाले फिजाई रूट्स का सबसे अहम चौराहा है। दुनिया की 2/3 आबादी दुबई, दोहा से सिर्फ 8 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर है। लेकिन जब इस खित्ते में मिसाइल और ड्रोन उड़ने लगते हैं तो एयरलाइंस को अपने जहाज़ों का रूट लंबा और तब्दील करना पड़ता है ताकि वो खतरे वाले इलाके से बच सकें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूरोप और एशिया के दरमियान सीधी फ्लाइट के लिए अज़रबैजान की फिजाई हदूद ही वाहिद महफूज रास्ता बची है। इसका मतलब ये है कि जंग मशरिक वस्ता में होती है, लेकिन इसके असरात हज़ारों मील दूर बैठे आम इंसान की जेब तक पहुँचते हैं। पिछले कुछ अरसे से अमेरिकी स्टॉक मार्केट और मईशत की तरक्की का सारा बोझ सिर्फ चंद बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने उठा रखा है, जिन्हें आमतौर पर मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है। ये वो 7 कंपनियां हैं जिनका मार्केट पर मुकम्मल गलबा है। सिर्फ 2023 के आदादोशुमार देख लें, S&P 500 के कुल मुनाफा में 60% हिस्सा सिर्फ इन्हीं चंद कंपनियों का था। लेकिन इन टेक कंपनियों की ग्रोथ का सारा दारोमदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर जैसे ममालिक इन कंपनियों को खित्ते में अपने डाटा सेंटर्स और AI हब बनाने के लिए अरबों डॉलर्स की ऑफर दे रहे हैं ताकि वो खुद को मुस्तकबिल का डिजिटल सेंटर्स बना सकें। लेकिन मसला ये है कि ईरान अब इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जंग का हिस्सा समझता है। ईरानी ड्रोन्स पहले ही UAE और बहरैन में अमेज़न के डेटा सेंटर्स को निशाना बना चुके हैं, जिससे खित्ते में क्लाउड सर्विसेज पर चलने वाली कंपनियों और बैंकों के निज़ाम में शदीद रुकावटें आईं। ईरानी पासदारान इनकलाब तो वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, IBM और ऐसी तमाम बड़ी कंपनियां अब उनके जायज़ निशाने पर हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईरान अमेरिका की मुआशी रीढ़ की हड्डी यानी इस टेक सेक्टर को निशाना बनाकर अमेरिकी मईशत को अपाहिज करना चाहता है। चाहे गैस पाइपलाइंस हों, शिपिंग रूट्स हों, खाद की फैक्ट्रियां हों या डेटा सेंटर्स, ये सब तो अभी शुरुआत हैं। इन सब के असरात आलमी मईशत की जड़ों तक जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स की फराहमी महफूज रास्तों की मोहताज है और खलीजी ममालिक के पास खरबों डॉलर्स के जो असासे मौजूद हैं, अगर अदम इस्तेहकाम की वजह से वो अपना पैसा दुनिया के दूसरे हिस्सों में मुंतकिल करने पर मजबूर हुए तो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश कर सकती है। ये तमाम बातें ये समझाने के लिए काफ़ी हैं कि आलमी मईशत का निज़ाम किस कदर नाजुक है। ईरान के साथ लंबी जंग का मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आ जाएगा और जैसे जैसे मार्केट्स का दबाव बढ़ेगा, व्हाइट हाउस की पॉलिसी मेकर्स को बिलाखिर सरमायाकारों और माशी हकायक के आगे झुकना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी फैसला कुन नुक्ता सियासत है। ये वो महाज है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन इसकी ताकत किसी जंगी हथियार से कम नहीं। जर्नैल तो सालों तक जंग लड़ सकते हैं, लेकिन इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आते हैं और यही वो चीज़ है जो हुक्मरानों पर सबसे ज़्यादा दबाव डालती है। अमूमन जब भी कोई जंग शुरू होती है तो अवाम जज्बात में आकर हुकूमत का भरपूर साथ देते हैं। लीडरों को फैसले करने की पूरी आज़ादी होती है, लेकिन ये हनीमून पीरियड ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। जैसे जैसे जंग लंबी होती है, ताबूत वापस आना शुरू होते हैं और महंगाई बढ़ती है तो अवाम के सवालात भी उठने लगते हैं। इस जंग का असल मकसद क्या था, ये क्यों शुरू की गई, ये कब ख़त्म होगी, हम इसकी कितनी माशी कीमत चुका रहे हैं, ये वो सवालात हैं जो सियासतदानों की नींदें उड़ा देते हैं। अमेरिका के अंदर सियासी घड़ी हर वक्त टिक 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 करती रहती है। हर 2 साल बाद अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं। अब अगले मिड टर्म्स इलेक्शन नवंबर 2026 में होने हैं। इस इलेक्शन में ईवान नुमाइंदगान की तमाम 435 नशिस्तों और सेनेट की 1/3 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। याद रखें, मिड टर्म्स इलेक्शन हमेशा उस वक्त के मौजूदा सदर की कारकर्दगी और पॉलिसियों का इम्तिहान होते हैं, खास तौर पर अगर मुल्क किसी मुआशी बहरान या जंग का शिकार हो। एक तवील जंग, चाहे वो हजारों मील दूर ही क्यों ना लड़ी जा रही हो, अमेरिकी सियासतदानों के लिए गले की हड्डी बन जाती है। इस सूरत हाल में कांग्रेस के वो अराकीन जो स्विंग स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, सबसे पहले जंग से पीछे हटने की कोशिश करते हैं। इसलिए नहीं कि फौज मैदान जंग में हार रही है, बल्कि इसलिए कि उनके अपने वोटर्स अब इस जंग का बोझ नहीं उठाना चाहते। ये किसी भी सदर के लिए एक बहुत बड़ा मखमसा होता है। फौज उस वक्त तक लड़ सकती है जब तक उसके पास गोला बारूद है। मईशत भी कुछ अरसा झटके बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन सियासी लीडर की लाइफ लाइन सिर्फ बैलेट बॉक्स ही होती है। इसलिए अगर ईरान के साथ जंग खिंचकर मिड टर्म इलेक्शन तक चली गई तो सदर पर दबाव सिर्फ मैदान जंग या वॉल स्ट्रीट से नहीं आएगा, बल्कि खुद कैपिटल हिल से आएगा।
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس خطے کے تنازع کا آخری فیصلہ یہ 3 چیزیں کریں گی: اسلحے کے ذخائر، عالمی معاشی منڈیاں اور امریکی الیکشنز۔ دباؤ کا ہر ایک نقطہ سیاسی فیصلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ایران اس پوری گیم میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اور اس کو اپنے حق میں استعمال کر رہا ہے۔ تیل کے جہازوں اور ڈیٹا سینٹرز پر حملوں کا اصل مقصد یہی ہے: امریکی میزائلوں کی سپلائی لائن کو توڑا جائے، عالمی مارکیٹس میں خوف پیدا کیا جائے اور پھر واشنگٹن میں بننے والے سیاسی دباؤ کا انتظار کیا جائے۔ اور جیسے ہی یہ تینوں دباؤ ایک ساتھ کام دکھانا شروع کر دیں گے تو ٹرمپ انتظامیہ کے لیے آپشنز بہت محدود رہ جائیں گے۔ بہت جلد ایک شاندار فتح کی خواہش کو ایک قابل قبول سمجھوتے میں تبدیل کرنا پڑ جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں ایک عجیب سی ستم ظریفی بھی چھپی ہے، وہ جنگ جس کا اصل مقصد ایران کو معاشی اور عسکری طور پر تباہ اور کمزور کرنا تھا، ہو سکتا ہے وہ اس ملک کو مزید سخت جان بنا کر ایک بالکل نئی اور نوجوان نسل کے حوالے کر دے۔